حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات کہ جب ماہ صیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ اور چوتھی بات، جب ماہ صیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ حضور نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، 2 ہجری کو شامل کر کے 9 رمضان زندگی میں کل آئے، جس میں 2 رمضان 30 کے تھے اور باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرمائے۔ جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے، حدیث میں آتا اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا، تو وہ اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا، لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا۔ اس طرح اگر چاند 29 پہ نظر آ جائے تو ثواب اللہ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ۔ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا۔ جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو یہ ماہ صیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری حصہ جہنم سے۔ روزے کی تاریخ کے حوالے سے علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ تفسیر روح البیاں میں لکھتے ہیں کہ ملک تحمورث ثالث کے دور میں قحط پڑا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تیسرا بادشاہ ہوا ہے۔ تو اس نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ وہ ایک وقت کا کھانا کھائیں اور ایک وقت کا کھانا بچا کر قحط زدہ علاقوں میں بھیجیں تاکہ دکھیوں اور مجبوروں کی مدد ہو سکے۔ ملک تحمورث الثالث کے اس حکم کو قوم نے قبول کیا اور ایک وقت کا کھانا بچا کر کے قحط زدہ علاقوں میں بھیجا۔ اس قوم کی یہ ادا اللہ کو پسند آ گئی تو اللہ نے اس کو عبادت قرار دے دیا۔ پھر اس کے بعد ہر نبی پر روزہ فرض ہوا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اس پہ شاہد عادل ہے۔ حضور علیہ السلام فرضیت روزہ سے قبل ایام 20 کے روزے رکھا کرتے تھے۔ ہر ماہ کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو قمری تقویم کے حساب سے جو روزے رکھے جاتے ہیں ان کو ایام 20 کے روزے کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کے بعد پھر عاشورہ کا روزہ حضور نے معمول بنایا، اور اس کو کسی صورت بھی حضور اور صحابہ ترک نہیں کرتے تھے۔ فصام رسول اللہ وامر بالصیام، حضور نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کو بھی حکم دیا کہ یہ روزہ رکھے۔ لیکن جب سن 2 ہجری کو واقعہ بدر سے 1 مہینہ قبل 17 شعبان المعظم جب روزہ فرض کیا گیا تو پھر حکم دے دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کہ فرمایا
اب جس کا جی چاہے عاشورے کا روزہ رکھے اور جس کا جی چاہے ترک کرے، لیکن اس سے قبل وہ روزہ رکھنا امت پر ضروری تھا۔ اب ایام معدودہ یعنی گنتی کے دن، اور وہ 29 یا 30 دن ہیں، ان کے روزے امت پر فرض کر دیے گئے۔ سن 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا۔ حضور نے 11 ہجری کو رمضان سے قبل ہی ربیع الاول شریف کے مہینے میں انتقال فرمایا۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی زندگی میں کل 9 رمضان آئے، 2 ہجری کو شامل کر کے 9 رمضان زندگی میں کل آئے، جس میں 2 رمضان 30 کے تھے اور باقی 7 رمضان 29 کے تھے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ روزے 29 ہوں یا 30 ہوں، اللہ ثواب 30 کا ہی عطا فرمائے۔ جس طرح کوئی شخص بھول کر کھا لے، حدیث میں آتا اس کو اللہ نے کھلایا، اس کو اللہ نے پلایا، تو وہ اس نے کھا بھی لیا، اس نے پی بھی لیا، لیکن اس کا روزہ بھی باقی رہا۔ اس طرح اگر آج کی اس نشست میں روزہ اور اس کے ثمرات کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمت الحق جاری فرمائے۔ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلوں پہ فرض کیے گئے تھے، تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ الصوم فی اللغت الامساک، روزہ لغت میں رک جانے کو کہتے ہیں۔ جب ہوا کے تیز جھکڑ چلتے چلتے رک جاتے تو اہل عرب کہتے سامت الریح، کہ ہوا رک گئی۔ تیز دوڑتا ہوا گھوڑا جب اچانک ٹھہرتا تو وہ کہتے سام الخیل، منہ زور گھوڑا رک گیا۔ تو روزے کو بھی روزہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ نفس کا سرکش اور منہ زور گھوڑا رمضان میں رک جاتا ہے، اور جو اللہ کے حکموں کو ڈٹائی سے توڑتے ہیں رمضان میں، ان کے سر بھی سجدوں میں دیکھیں۔ تو اس لیے صوم کو صوم کہا جاتا ہے کہ اس میں انسان گناہوں سے رک جاتا ہے۔ شریعت اسلامیہ میں طلوع فجر ثانی سے غروب آفتاب تک اکل و شرب اور جماع سے کستن رکے رہنے کو روزہ کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ آقا کریم، جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے، تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے، تو پھر اس کو اس کا مالک کچھ دیتا ہے، تو یہ جو اس کو بخشش اور مغفرت کا مجدہ جاں فضا دیا جاتا ہے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں، یہ اس کے علاوہ۔ اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص کرم نوازی فرمائی بندہ مومن پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی۔ اور 5ویں فضیلت جو اس کو دی گئی روزہ دار کو، اور حضور سے قبل جو امتوں میں لوگ روزے رکھتے تھے، یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئی۔ جنت کو پورا ماہ مومن کے لیے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، کل عمل ابن آدم لہو، ابن آدم کا ہر عمل اسی کے لیے ہے، الا الصوم فإنہ لی، ہاں مگر روزہ ہے جو وہ میرے لیے رکھتا ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور اس کی جزا میں اسے دوں گا، وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ، اور صیام روزہ ڈھال ہے، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِندَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ
यफ़राहुमा इज़ा अफ़तरा फ़ारिहा बिफ़ित्रिही व इज़ा लक़िया रब्बहु फ़ारिहा बिसौमिही। तो फरमाया कि जब कोई शख्स रोज़ा रखता है तो उसका ये अमल अल्लाह के लिए है और अल्लाह ताला उसकी जज़ा देगा। रोज़ा ढाल है, जब कोई शख्स रोज़ा रखे तो वो उसके अंदर कोई अल्लाह की नाफरमानी ना करे, यहाँ तक कि अगर उसको कोई शख्स गाली भी दे तो वो ये कहे कि मेरा रोज़ा है, मैं साइम हूँ, मैंने रोज़ा रखा हुआ है, ये कह के लड़ने वाले को, उलझने वाले को टाल दे। हुजूर ने इरशाद फरमाया, मुझे कसम है उस रब की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है, कि रोज़ादार के मैदे से जो बू निकलती है अल्लाह को वो मिस यानी कस्तूरी की खुशबू से ज्यादा महबूब है। और रोज़ादार के लिए दो खुशियां हैं, एक खुशी उसको उस वक्त मिलती है जब वो रोज़ा इफ्तार करता है, और दूसरी खुशी उसको उस वक्त मिलती है जब इस रोज़े के सिले में उसे अपने रब का दीदार नसीब हो। ये बात ज़हन में रखें कि इस दुनिया पर सब के रमज़ान में ये नूर जो हमको नसीब होता है, ये रमज़ान का खास नूर है। मर्तबा एहसान से फूटता हुआ ये उजाला रमज़ान में एक गुनाहगार से गुनाहगार शख्स भी हासिल कर लेता है कि वो इस एहसास में डूब जाता है कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है। काश कि वो इसको अंदर समो ले और इसको दिल की एक एक परत पे रख ले और इसको सजा ले और इस दौलत को फिर जाने ना दे, तो फिर उसके लिए गुनाह करना मुश्किल ही नहीं महाल हो जाएगा। इस एहसास से पानी नहीं पीता कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, तो क्या मुझे ये बताओ कि जब वो दुकान पे बैठ के डंडी मारता है कि अल्लाह उस वक्त नहीं देखता? जब वो किसी की जेब काटता है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता? जब वो रिश्वत ले रहा होता है अल्लाह उस वक्त नहीं देखता? कि अल्लाह ताला सिर्फ रमजान में देखता है, गैर रमजान में नहीं देखता? तो ये एहसास काश के उसके साथ लग जाए कि मेरा मालिक मुझे देख रहा है, तो फिर गुनाह करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। सातवीं कोठड़ी में जब सारे दरवाजे बंद करके बुत के ऊपर मोटा कपड़ा डाल के जुलेखा बोली, है ताला यूसुफ अब आ जाओ ना, अब तो कोई नहीं देख रहा है, तो यही एहसास था जिसने रोशनी दी। काला माअज़ल्लाह, कहा अल्लाह की पनाह, तू तो अपने माबूद से मोटी चादर डालकर छुप गई, लेकिन मेरा खुदा तो सातवीं कोठड़ी में भी देख रहा है। फिर इतनी रोशनी बरसी, इतने उजाले उतरे कि गुनाह क्या, गुनाह का तसव्वुर भी महाल हो गया। तो ये यकीन, ये इज़ान कि मेरा मालिक मुझको देख रहा है, इंसान के लिए गुनाह को मुश्किल ही नहीं नामुमकिन बना देता है। और मेरे और आपके आका और मौला ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु तआला फी ज़िल्लिही यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, इमामुन आदिलुन व शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मसाजिद व रजुलुन दअतहु इमरतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलान तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफ़र्रक़ा इलैहि व रजुलुन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ादत ऐनाहु औ कमा क़ाल। हुज़ूर इरशाद फरमाते हैं, कल क़यामत के दिन जब कोई साया नहीं होगा, 7 अशख़ास ऐसे हैं अल्लाह ताला जिन्हें अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। हदीस तवील है और मुझे वक्त के गुजरने का शिद्दत से एहसास है, मैं अपना मकसूद आपके सामने रखूंगा। चौथा शख्स वो वरजुलुन दअतहु इमरतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ु। चौथा वो शख्स जिसको किसी औरत ने दावते गुनाह दी, और वो औरत कोई मामूली औरत नहीं थी, ज़ातु मनसबिन व जमालिन, एक रिवायत में ज़ातु हस्बिन व जमालिन, यानी मनसब और जमाल की मालिका थी, या हस्ब नस्ब और जमाल की मालिका थी, और उसने नौजवान को दावते गुनाह दी। अब कदमों में हुस्न खुद ब खुद बिछने के लिए बेताब है। तो जब जज्बात अंगड़ाइयां ले रहे हो, जवानी जौबन पे हो और आरज़ुएं मचल रही हो और हुस्न खुद कदमों में बिछने के लिए बेताब हो, तो फिर अपनी ख्वाहिशात को लगाम कौन देगा? लेकिन अगर किसी ने उस वक्त ये कह के उसकी पेशकश को ठुकरा दिया, इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं तेरी बात कैसे मानूं, मुझे रब से बड़ा डर लगता है। हुजूर फरमाते हैं, जब किसी औरत ने उसको दावते गुनाह दी या कोई मर्द किसी औरत को दावते गुनाह देने लगा, तो उसने कहा इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं तेरी बात नहीं मान सकता कि मुझे अल्लाह से डर लगता है।
حضور فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب سورج صبح نیل پہ ہوگا اور زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اللہ پورے قہر و غضب اور جلال میں ہوگا، لوگ برہنہ اٹھائے جائیں گے، پسینے سے شرابور ہوں گے، ندامت ان کے چہرے پہ چڑھی ہوئی ہوگی، لیکن 7 اشخاص میں سے ایک شخص یہ ہے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے، کہ جس نے برائی کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اس سے خوف کھاتا ہوں۔ امام یافعی نے روض الریاحین کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا، ایک عورت آئی، اس کا اس جوان پہ دل آ گیا، اس نے کپڑا ضرورت سے زیادہ خرید لیا اور مال کے دکان سے کہنے لگی جوان کو میرے ساتھ بھیج دو، میری گٹھڑی بھاری ہے، گھر چھوڑ آئے۔ مال کے دکان اس کی نیت سے آگاہ نہ ہو سکا، اس نے نوجوان کو ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ اس کو گھر لے گئی، اندر داخل کر کے دروازہ بند کر لیا اور دعوت گناہ دینے لگی۔ اس نوجوان نے کہا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن وہ ڈرتا تھا، وہ تو نہیں ڈرتی تھی۔ اس نے ہر قسم کا ڈورا پھینکا، ہر جتن کیا، ہر ہیلا آزمایا، لیکن وہ نوجوان قابو نہ چڑھا، کیونکہ وہ صرف حسین ہی نہیں اللہ کا ولی بھی تھا۔ صرف اس کا چہرہ ہی روشن نہیں تھا، اس کے من میں بھی اجالے تھے، اور اس نے بڑی کوشش کی، لیکن نور کو رسیوں میں جکڑا تو نہیں جا سکتا۔ خیر، اس نوجوان کے دل میں آیا کہ یہ شیطان کا خطرناک روپ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس کے پنجے میں پھنس جاؤں۔ اس نے ایک بہانہ کیا اور باتھ روم میں چلا گیا، جو پخانہ کیا اس کو اپنے بدن پہ مل لیا اور اسی حالت میں باہر آ گیا۔ جب اس عورت نے دیکھا اس کا نشہ حرن ہو گیا، دروازہ کھول دیا، اس نے کہا یہ تو کوئی مجنون ہے، یہ تو کوئی پاگل ہے۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا بدن گندا ہو گیا، میرا من تو ستھرا رہا۔ کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو۔ تو وہ باہر گیا اور باہر ایک چشمہ ابل رہا تھا، وہاں جا کے اس نے غسل کیا۔ امام یافعی لکھتے ہیں جب تک وہ زندہ رہا اس کے جسم سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، اور جب وہ مر گیا لوگوں نے اس کو دفن کر دیا، یہ خوشبو اس کی قبر کی مٹی سے بھی آیا کرتی تھی۔ تو جو اللہ سے ڈرا کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کیسی ناز برداریاں فرماتا ہے، اس کے اوپر کتنے کرم اس کے اترتے ہیں۔ تو کہا کہ وہ شخص جس نے اللہ سے ڈر کر گناہ کو چھوڑا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب فرما دے گا۔ تو یہ رمضان کا فیض ہے کہ انسان بے شمار انتی پہ نظر آ جائے تو ثواب اللہ 30 کا ہی عطا فرماتا ہے۔ یہ اس کی کرم نوازی ہے اپنے بندوں پہ۔ تو روزہ ڈھال ہے اور جہنم سے آزادی کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ روزہ اللہ اور بندے کے مابین ایک راز ہے۔ روزہ نور ہے، ضیاء اور روشنی ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کی کوئی زکوٰۃ ہوتی ہے، انسان کے جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ اگر روزہ رکھے گا تو جسم زکوٰۃ ادا کرے گا، جس طرح زکوٰۃ سے مال پاک ہوتا ہے، روزے سے جسم پاک ہو جاتا ہے۔ اور روزہ ویسے بھی انسان کے لیے شفا کا پیام ہے۔ فرمایا کہ سحری کھایا کرو، کیونکہ سحری کے کھانے کے اندر بھی اللہ نے برکت رکھی۔ تو یہ ماہ سیام اپنے دامن میں برکتیں لے کر، رحمتیں لے کر نازل ہوتا ہے۔ اس کا پہلا حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت، اور آخری حصہ جہنم سے آزادی کا مژدہ جاں فضا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ نے میری امت کو رمضان المبارک کے روزے کے حوالے سے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو اس سے قبل کسی امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ کہ رمضان المبارک کے اندر روزہ رکھنے والے کے معدے سے جو بو نکلتی ہے، اللہ کو وہ مشک سے زیادہ محبوب ہے۔ دوسری بات کہ جب ماہ سیام آتا ہے تو شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ تیسری بات کہ روزے دار جب تک روزے میں رہتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔
اور چوتھی بات، جب ماہ سیام کی آخری رات آتی ہے تو اس کے سارے گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ مل جاتا ہے۔ بلکہ ایک صحابی نے حضور سے عرض کی کہ آقا کریم، جو یہ جہنم سے آزادی کا پروانہ مومن کو ملتا ہے تو کیا یہ لیلۃ القدر کی رات ہے؟ تو آقا کریم نے فرمایا نہیں، جب مزدور اپنی مزدوری مکمل کرتا ہے، جب اس کی دہاڑی پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس کو اس کا مالک کچھ دیتا ہے، تو یہ جو اس کو بخشش اور مغفرت کا مجدہ جاں فضا دیا جاتا ہے، یہ اس کی مزدوری ہے۔ اور فرمایا کہ جو لیلۃ القدر کی برکتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں یہ اس کے علاوہ، اور یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے خاص کرم نوازی فرمائی بندہ مومن پر کہ اس کو یہ بابرکت رات عطا فرمائی۔ اور پانچویں فضیلت جو اس کو دی گئی، روزہ دار کو اور حضور سے قبل جو امتوں میں لوگ روزے رکھتے تھے، یہ فضیلتیں ان کو نہیں عطا کی گئی۔ جنت کو پورا ماہ مومن کے لیے آراستہ اور پیراستہ کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ